اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی حصہ اول۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت۔ صحیح بخاری میں ایک آیت ہے، تحت بروایت ابو درداء رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو منانے کے لیے چلے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اس کام پر ندامت ہوئی اور یہ بھی گھر سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر عتاب یعنی غصہ ہونے لگا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایذاؤں سے چھوڑ دو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے بإذن خداوندی یہ کہا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں، تو تم سب نے مجھے جھٹلایا۔ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک یہودی کا قرض تھا۔ اس نے آ کر اپنا قرض مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، کچھ مہلت دو۔ یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرے قرض ادا نہ کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے، میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ گئے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غضبناک ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاڑ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد وغیرہ پر ظلم کروں۔ یہودی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ۔ اس طرح مشرف باسلام ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ پڑھے، محمد بن عبداللہ، ان کی ولادت یعنی پیدائش مکے میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف، اور ملک ان کا شام ہوگا۔ نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، فحش اور بے حیائی سے دور ہوں گے۔ میں نے اب تمام صفات کا امتحان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پایا، اس لیے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ میرا آدھا مال ہے، آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں۔ اور یہ یہودی بہت مالدار تھا، آدھا مال بھی ایک بہت بڑی دولت تھی۔ اس روایت کو تفسیر مظہری میں بحوالہ دلائل النبوہ بہقی نقل فرمایا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر
اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔